الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا علم من لا عقل له اور كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہم پر بڑا کرم و فضل فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، بغیر کسی طلب کے اور بغیر کسی درخواست کے، کہ ہمیں اللہ نے کلمے والا بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ سب فنا ہونے والی ہیں. اس دنیا کا جو بنانے والا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ایک اللہ ہے. جو اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گی دنیا، اور یہ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ باقی رہے گا. یہ انسان، موت نام انسان کے ختم ہونے کا نہیں ہے. موت نام ہے انسان کی جگہ کے بدلنے کا. انتقال کہتے ہیں ہم، انتقال ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا. اب وہ عمل کی جگہ سے جو اللہ نے انسان کو دنیا میں اختیار دیا ہے، اچھا عمل کا، برے عمل کا، جو جسم انسان کو دیا اللہ نے، جو ہاتھ پیر دیے، جو طاقت دی ہے، جو نعمت دی ہے جان مال کی، اس کا استعمال انسان صحیح کرتا ہے، غلط کرتا ہے. اس اختیار کے چھن جانے کا نام، ختم ہو جانے کا نام موت ہے. اب عمل کا وقت ختم ہو گیا اور اب بدلنے کا وقت شروع ہو گیا.
انسان اس دنیا کے اندر میں اللہ نے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا میں انسان کو اس لیے نہیں بھیجا ہے بھیجنے والے نے کہ یہ انسان دنیا میں آ کر یہ چیزوں پر محنت کرے. چیزوں تو چھوڑ کر کے جانا ہے اس کو. اگر چیزوں پر محنت کی اس نے تو یہ چیزیں تو یہیں چھوڑ دے گا یہ انسان. اور مرتے انسان کے 3 سوال ہوں گے. چاہے کہیں دنیا میں انسان مرے, کہیں کا رہنے والا ہو, پوری دنیا میں زمین پر کہیں کا رہنے والا انسان ہو, مرتے اس سے 3 سوال ہوں گے. اگر 3 سوال کی تیاری اگر یہ کر کے گیا ہے دنیا کے اندر میں تو کامیاب ہے. اور 3 سوال کی تیاری کر کے نہیں گیا تو یہ انسان ناکام ہے. اور یہ انسان دنیا میں آنے کی واپس کی تمنا کرے گا اور یہ کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. آج تو انسان کا بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے اور ساری دنیا میں آواز لگ رہی ہے, دنیا کے انسانوں پیدا کرنے والوں کو پہچانو. تم کہاں سے آئے ہو, تمہیں کہاں جانا ہے اور کیا لے کر کے جانا ہے. ہر زمانے میں انسانوں کو اللہ پاک نے, کیونکہ اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے انسانوں سے, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ وہی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دنیا میں یا مرنے کے بعد پریشان ہو اور یہ ناکام ہو جائے. اللہ نہیں چاہتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور انسانوں کو اس سوال کے جواب کی تیاری کے لیے سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا. 1.25 لاکھ اور بعض بار 2 لاکھ نبی آئے اور سب سے آخری نبی اور سب سے بڑے نبی اور جو سارے نبیوں کے نبی جو امام الانبیاء ہیں, آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے تو ایک مرتبہ مجلس میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے, اور جب بار بار ایک مجلس میں نام آئے تو پڑھنا مستحب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں صلات بھی ہے, درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. اور جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. جن کے طفیل میں کائنات بنائی گئی ہے, اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا نہیں ہوتی, کچھ نہ ہوتا. سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو بنایا, جب کچھ نہیں تھا, نہ دنیا تھی, نہ زمین, نہ آسمان, نہ چاند سورج, نہ جنت دوزخ, کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کو بنایا. آپ اول ہیں, اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں. دنیا میں آنے کے بعد سے آپ آخر ہیں, آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. آپ کو نبی ماننا اور آخری نبی ماننا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, دونوں ضروری ہے. دونوں میں سے ایک بات کو جو نہیں مانے گا انسان وہ ناکام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کا مقصد سمجھانے کا بتانے کے لیے جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے, اس اللہ نے انسان کو کس لیے بنایا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے, تاکہ انسان دنیا میں رہ کر دھوکہ نہ کھا جائے. چیزوں کو دیکھ کر کے یہ انسان دھوکے میں نہ آ جائے اور یہ انسان چیزوں کو اصل سمجھ لے, اس چیزوں پر یقین کر لے. تو اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے آ کر کے سب سے پہلے انسانوں کو یہ تعلیم دی اور یہ ہدایت دی
اور یہ نبیوں نے انسانوں کو یہ سب سے پہلے یہ بات سمجھائی کہ لوگوں تمہارا جسم میں جو دل ہے اس دل کے اندر اس ایک اللہ کی بنانے والے کی اس کی بڑائی کو دل کے اندر اتار لو، اس سے ہونے یقین دل کے اندر اتار لو، اور جتنی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے دنیا میں اس کے زندگی کا بننے کا یقین دل سے نکال دو۔ ہر نبی نے سب سے پہلے یہ سبق تھا نبی کا، وہ بنانے والا اللہ وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ دنیا میں بہت سی چیز نظر نہیں آتی ہے لیکن نشانی سے پہچانی جاتی ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہوا جو ہے پتے ہل رہے ہیں درخت کے، اور آدمی کو ہوا لگ رہی ہے، آدمی نشانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ عقل نظر نہیں آتی ہے لیکن انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ عقل والا آدمی ہے، بے عقل ہے۔ آدمی کو بھوک نظر نہیں آتی ہے لیکن پتہ چل جاتا ہے چہرے سے آدمی کی تکلیف ہو، پیٹ میں درد ہو تو نظر نہیں آتا ہے۔ دنیا بہت سی چیز نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، بخار نظر نہیں آتا۔ ایک اونٹ گزر جائے یہاں سے میں نہیں کر دے، بعد میں آنے والے نے اونٹ نہیں دے رہا لیکن وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، نشانی سے، علامتوں سے۔ مکان ہم دیکھتے ہیں، ہم نے مکان بنانے والا نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اسے بنانے والا ہے۔ ایسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہا ہے اے لوگوں یہ ساری کی ساری مخلوقات، یہ بنائی ہوئی جو جتنی چیزیں ہیں یہ نشانیاں ہیں میرے وجود کی، یہ دلیل ہے، ثبوت ہے۔ اس کو دیکھ کر کے اس اللہ کو پہچانے، وہ بہت بڑی طاقت والا ہے، اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور اس کی بڑائی کو لکھیں، اس کی کمالات، خوبیوں کو، اس کی تعریف کو، تو سب ختم ہو جائے، سات سمندر اور اس کی بڑائی ختم نہیں ہو۔ آج تو ہم اللہ اس کی بڑائی بولنے میں ہمیں شرم آتی ہے، اس مالک کی بڑائی بولنے میں شرم آتی ہے ہمیں۔ کہا جا رہا ہے بھائی گھر گھر جا کر کے اللہ کی طاقت سمجھاؤ لوگوں کو۔ ہمارے نبی کو سب سے پہلی وحی تو آئی اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کو۔ اور دوسری جو وحی آئی ہے 6 مہینے بعد، جو فطرت کے زمانہ وحی بند ہو گئی تھی، اس میں روایت مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم الليل والی آیت نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم، ایک چادر اوڑھنے والے، کیونکہ آپ کے پاس پہلی وحی آئی تھی تو آپ گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا اور کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر دبوچا آپ کو، 3 دفعہ آپ کو دبایا، آپ گھبرا گئے اور آپ بیوی کہتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا مجھے ڈر ہو گیا، مجھے اڑاؤ، میری جان میں خطرہ ہو گیا، چالو اڑاؤ۔ تو وہی آئی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے، مثال کہتے ہیں عربی کے اندر میں مدثر جو ضرورت سے زیادہ سردی کی حفاظت کے لیے کپڑا پہنا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس آدمی کپڑے پہن کے چادر لپیٹ لیتا ہے اوپر۔ یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے آپ اور اللہ کے بندوں کو ڈراؤ اللہ سے، وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، وہ بہت بڑی طاقت والا ہے، اس کی مخلوق کتنی بڑی طاقتور ہے۔ اس کی مخلوق جو مخلوق سے بنائی ہے، اگر تھوڑی سی ہوا تیز کر دے سارے انسان جو ہے ختم ہو جائے۔ یہ قوم سے قوم ہے آگ، 60 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی، بڑی لمبی قوم تھی، جس کا نعرہ آواز یہ تھی، دنیا کے اندر میں یہ کہتے تھے وقالوا من اشد منا قوة،
ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہوگا دنیا کے اندر؟ جیسے آج دنیا کے انسانوں کو جو اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے ہیں اور اپنی کمزوری کو نہیں جانتا ہے انسان. دھوکہ کب لگتا ہے انسان کو؟ جب انسان اپنی کمزوری کو بھول جاتا ہے. میں کتنا کمزور ہوں، ظاہر تکلیف ہو جاتی ہے انسان کو. صحابت پکارتا ہے یا مالک، اے اللہ، کھڑا اور بیٹھا اور لیٹا ہر آدمی اللہ کو پکارتا ہے. اور ذرا سی اگر اللہ اس کو اچھا کر دیتا ہے تو بھی یہ نومید ہو جاتا ہے، ناشکر ہو جاتا ہے، اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھول جاتا ہے اس کو جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی. تو وہی اس کا خوف کا نعرہ یہ تھا، ہم سے طاقت والا کون ہوگا دنیا میں؟ اللہ نے جواب میں کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ زیادہ طاقت والا ہے. تو اللہ نے جب اس قوم نے اپنے اللہ کی طاقت کو مانا نہیں، اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ کی اس نے نافرمانی کی، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ہود علیہ السلام، تو اللہ نے اس پر کیسا عذاب بھیجا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. 7 رات 8 دن تک اللہ نے تیز ہوا چلائی کہ ان کی لاجیں ایسی پڑ گئی زمین پر جسے کھجور کے درخت پڑے ہوئے. یہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، مالک کی کتاب ہے، اور سارے انسانوں کی نہیں ہے، ہدایت کی. اس کو پڑھنے سے آدمی کو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی تعارف ہوگا، اس مالک کی قدرت کا پتہ چلے گا وہ مالک کیسی طاقت والا ہے. جو آج انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، آج کہہ رہا مجھے پہچانو میں کیسی طاقت والا ہوں. جو اپنی پہچان کرائے وہ تو فرعون ہے. فرعون نے کہا دیکھو میں کیسا، انا رب کو بلا والا، میرے مصر کے نیچے نہریں جاری ہیں، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ کر دوں. تو نبیوں نے دنیا میں آ کر کے اللہ کی پہچان کرائی. تو 7 سال 8 دن تک ان پر اللہ کا عذاب آیا، ہوا چلی سب ختم. اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ کی پکڑ کہ دنیا کی کوئی طاقت ہو نہیں سکتی. آج ساری دنیا انسان پریشان ہے اور ساری دنیا کے انسان اس وقت کے اندر میں ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، پریشانی کی طرف جا رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ راستہ کیا ہے نجات کا، سلامتی کا راستہ کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے. دنیا کی چیزوں کی بڑائی دل میں اتری ہوئی ہے، اور ایک شیطان ہمارا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے. اللہ نے قرآن پاک میں جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کو دھوکے باز بھی کہا ہے، دھوکہ دیتا ہے انسان کو. شیطان کی نظر نہیں آتا ہے شیطان، لیکن دل میں وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے. کہاں اللہ نظر آ رہا ہے اور کہاں اچھے کاموں پر زندگی کا بننا اور برے کاموں میں زندگی بگڑنا دکھائی دے رہا ہے، نظر نہیں آ رہا. تو اللہ پاک نے ہر زمانے کے اندر میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ انسان غلط یقین کے ساتھ زندگی نہیں گزارے. چیزوں کو چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے چیزیں چھوڑ دو، بلکہ چیزوں کو یقین دل میں سے نکال دو. ہر نبی نے یہ کہا کہ دنیا کے انسانوں اگر تم یہ چاہتے ہو حالات اچھے ہو جائیں تمہارے، تو حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، اسباب سے نہیں ہے، مال دولت ملک مال سے نہیں ہے. حالات کا تعلق وہ اعمال سے ہے، اور اعمال
صحیح جب ہوں گے جب انسان کے دل کا یقین صحیح ہوگا. یقین یہ بن جائے کہ کامیابی کا دینے والا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، حفاظت کا کرنے والا اللہ ہے، مدد کا کرنے والا اللہ ہے، سارے کاموں کو بنانے والا اللہ ہے، شفا کا دینے والا اللہ ہے. آج انسان پریشان ہے، کمپنیاں دوائی بناتے بناتے پریشان ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ بیماریاں نئی پیدا کر رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو. تو انسان نئے نئے گناہ کر رہا ہے، جب گناہ نئے نئے ہوں گے تو بیماریاں بھی نئی آئیں گی. اور ساری دنیا کے انسان پریشان ہیں. اللہ پاک نے انسانوں پر ترس کھا کے رحم کھا کر کے ہر زمانے میں نبی کو بھیجا اور آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے. سب کے لیے نبی ہیں. آپ جو طریقہ زندگی گزارنے کے لے کر کے آئے ہیں وہ طریقہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے کامیابی کا، اور آج تک جو آپ کے نبی پر چلا ہے وہ کامیاب ہوا اور جس نے نبی کا طریقہ چھوڑا وہ ناکام ہوا. اصل ناکامی کا پتہ چلے گا موت پر انسان کو. کیونکہ روٹی کپڑا مکان یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے دنیا میں، کیا اس کا کہنا مانو چاہے مت مانو سب کو مل رہا ہے. اصل انسان کو جو حالات شروع ہونے والے ہیں اچھے برے وہ موت سے شروع ہوں گے. موت سے پہلے کا مسئلہ نہیں ہے اصل ہمارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دوپہر میں دنیا بنائی گئی ہے، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تمہیں زندگی کے بارے میں کیا بھروسہ ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ صبح کرتا ہوں شام کو بھروسہ نہیں، شام کرتا ہوں صبح کو بھروسہ نہیں. مجھے صحابی نے پوچھا اللہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں سلام پھیرنے کا بھی مجھے بھروسہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تو میں ایک طرف ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسرے سلام پھیرنے کا مجھے بھروسہ نہیں. کن فی دنیا کاننا غریب، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے. اللہ پاک نے ہر زمانے کے اندر میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ جو انسان کے اوپر حالات آنے والے ہیں وہ انسان ان حالات سے بچ جائے. موت کی سختی، یہ روح نکلنا کا مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے، یہ روح آسانی نکل جائے. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما. آج ہم بھولے میں ہیں، موت سے آدمی ڈرتا ہے. جب آدمی تیاری نہیں کرے گا تو ڈر لگے گا اسے، مطلب تیاری کر لے گا تو انتظار میں رہے گا. جیسے آدمی پلیٹ فارم پر جاتا ہے ٹکٹ لے لیتا ہے تو انتظار کرتا ہے گاڑی کب آئے، اور جس نے ٹکٹ نہیں لیا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے گاڑی لیٹ ہو جائے تو اچھا. اللہ والے جتنے بھی گزرے ہیں وہ موت کی تیاری کر رکھی تھی، وہ انتظار میں رہتے تھے. موت مومن کا تحفہ ہے، موت اللہ کی ملاقات. حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. سب سے زیادہ محبت اس دل کے اندر میں اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. یہ تذکرہ ہی نہیں کرتے ہم اپنے گھروں کے اندر میں آج. اللہ کی محبت کا تذکرہ، بنیادی جو چیزیں ہیں، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آوے، قرآن کی محبت ہمارے دل کے اندر میں آوے. یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ اس کا تعلق اس زمان سے نہیں ہے، یہ کلمہ اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے. اس کا یقین ہمارے اندر میں آ جائے، ساری مخلوق کا یقین دل سے نکل جائے کہ ساری مخلوق یہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہے. وہ اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے. ساری مخلوق کو اس کے حکم چلتا ہے، آرڈر چلتے ہیں اس کے. ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کے قدرت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے. ہر چیز کا وہ بنانے والا ہے. اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اللہ خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا. ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے ماں ہے، نہ باپ ہے.
نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. وہ سب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے. ساری دنیا کے انسان اگر ایک وقت میں اس کو پکارے اللہ کو، وہ سب کچھ سنتا ہے. ایسا سننے والا ہے وہ. ہم تو سن ہی سکتے. دنیا کو انسان سن سکتا ہے؟ ایک آدمی مسٹر صاحب کا چل رہا ہو کسی، ایک وقت میں 4 فون آیا تو سن نہیں سکتے ہو. صرف اللہ ایسی طاقت والا ہے، ایک وقت میں سب کچھ سنتا ہے. کسی زبان میں پکارا اس کو اللہ کو. تو نبی نے دنیا میں آ کر کے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کو سمجھایا وہ اللہ کو پہچانو. اور وہ اللہ دور نہیں ہے، قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے اللہ کہاں ہے، تو اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ ضرورت اسی رکھی ہے ہمارے اندر. بھوک ہے، پیاس ہے، سردی، گرمی، بیماری، بیوی کی ضرورت. اندر میں شہوت رکھ دی، باہر عورت رکھ دی. اندر میں بھوک رکھ دی، باہر کھانا رکھ دیا. اندر میں پیاس رکھ دی، باہر پانی رکھ دیا. اندر گرمی، باہر ہوا. اندر سردی، باہر جو اللہ پاک نے اس سے انتظام کر دیا. تو اللہ ہی رکھی ضرورت ہے ہمارے اندر میں ساری، اور پوری بھی اللہ ہی کرتا ہے ہماری ضرورتیں. لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا، دکھا رہا ہے چیزوں میں. ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہے، چیزوں میں دکھا رہا ہے اللہ پاک. بھوک لگی، کھانا کھایا تو ہماری بھوک دور ہو گئی. پیاس لگی، پانی پیا تو جو پیاس دور ہو گئی. ہم نے دوا لی بیماری میں تو اللہ نے ہمیں شفا دے دی. اللہ کا حکم جو ان چیزوں پر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہم سب چیزوں پر اللہ کا حکم چل رہا ہے، آڈر چل رہا ہے. لقمان جاتا ہے پیٹ میں تو حکم مانگتا ہے، اللہ سے پوچھتا ہے. پانی کا قطرہ بھی پوچھتا ہے اللہ سے کیا بنو اس کے لیے. دوا بھی محتاج ہے اللہ کی، ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہے. ان سب چیزوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرما رہا ہے الا لہ الخلق والامر. کیا اللہ کو اللہ خلق بھی اللہ نے تو بنائی، مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے، اور ان سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے. بلکہ ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہیں یہ چیزیں. یہ چیزیں اللہ پاک نے ہماری پرورش کے لیے نہیں بنوائی ہیں، تربیت کے لیے نہیں بنائی ہیں. یہ ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے. پرورش کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں. اللہ کو قدرت ہے بغیر چیزوں کے اللہ پیٹ بھر دے، پیاس بجھا دے، شفا دے دے، بیمار کو اچھا کر دے. اللہ بغیر چیزوں میں جو چاہے کر دے، روشنی دے دے بغیر سورج کے. اللہ پاک اللہ سورج کے محتاج نہیں ہے. سورج ایک دن ختم ہو جائے گا. قبر میں روشنی ہوگی، جنت میں روشنی ہوگی، وہاں سورج نہیں ہوگا. اللہ سورج کا محتاج نہیں، چاند کا محتاج نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسباب بنائے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. انسان کا یقین اسباب پر ہوتا ہے یا اللہ پر ہوتا ہے. یہی امتحان، یہی سمجھنے کی بات ہر ایک کے لیے. ہر ایک انسان محتاج ہے اپنے اللہ کو پہچانے. مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، عالم ہو، حافظ ہو، امام ہو. ہر آدمی سے مرتے ہی 3 سوال ہوں گے. ان 3 سوال کی تیاری کرنی ہے ہمیں مرنے سے پہلے. یہ سوال نہیں ہوگا آپ کے پاس مکان کیسا تھا، آپ کی گاڑی کیسی تھی، آپ کی انکم کیا تھی، آپ کے پاس جے پور میں کتنے پلاٹ تھے. یہ سوال نہیں ہوگا. ختم. ساری ڈگریاں ختم، ساری چیزیں ختم، سب چیزیں ساتھ چھوڑ دیں گے. ہمارا کوئی چیز کام نہیں آئے گی. مرتے ہی جو سوال ہوگا وہ سوال یہ ہوگا بتا تمہارا پالنے والا کون ہے، رب کون ہے. عالم ارواح میں جب اللہ نے پیدا کیا تھا ساری روحوں کو، وہ سب سے اللہ نے اقرار لیا تھا بتاؤ تمہارا رب نہیں. تو سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی، اسباب نہیں تھے. اب دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس کے امتحان کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے. کون ہے جو اس اقرار کو یاد کر کے، اب اس اقرار کو ہم بھول گئے تھے دنیا میں آ کر کے. ہم اقرار کو بھول گئے. ہم سب عربی زبان میں اقرار کر کے آئے اور مرتے عربی زبان ہوگی سب کی. مرتے زبان جو ہوگی نا عربی ہوگی، عربی میں سوال ہوگا. من رب 3 سوال جو ہوں گے بتا تمہارا رب کون ہے.
اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون. جس زبان کو آج ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، ہم سے، لیکن ہمیں ان کی زبان سے محبت نہیں. وہ زبان پڑھیں ہم جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی صحیح پہچان ہو، نبی کی صحیح پہچان ہو، اور ہم یہ جانیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ امت نبی والے کام کے لیے آئی ہے. یہ امت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائے، اللہ کی بڑائی کو سمجھائے، اللہ کی قدرت کو سمجھائے، تاکہ مرنے کے بعد یہ انسان اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے بچے. یہ انسان آج اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ پاک سمجھا رہا ہے، لیکن آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مرنے کے بعد یہ انسان کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، دنیا میں بھیج دے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جب بغیر پہچانے ہوئے اللہ کو چلے جائیے. دنیا کی چیزوں کو پہچانا لیکن بنانے والے کو نہیں پہچانا انسان نے. انسان کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ریورس کہتے دنیا میں، ریورس واپس بھیج دے مجھے تاکہ میں اچھے کام کروں گا. جواب ملا کل، مرنے کے بعد جواب ملے. یہ میں نے اس بات کی ہے کہ جو بات ہمارے مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی انسان کے، وہ مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے. مرنے کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑا دہریہ اور دنیا کے بڑا بڑا خدا کا منکر اور فرعون کی سمجھ میں آ گئی، ابو جہل ابو لہب کی سمجھ میں آ گئی، قارون کی سمجھ میں آ گئی. لیکن مرنے کے بعد سمجھ میں آنا بیکار ہے. اس نے نبی کی خبر پر یقین نہیں کیا، اس نے اپنی نظر پر یقین کر کے مانا. جیسے بھائی آدمی چاند دیکھ کے کھڑا ہوگا، کیونکہ اصل ایمان کا اعتبار ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے آدمی یقین کرے اللہ کی باتوں پر. ایک آدمی چاند دیکھنے لگا، اب ایک آدمی کو چاند دکھ گیا، دوسرا آدمی نہیں دکھ رہا ہے، وہ بار بار کہہ دے وہ چاند ہو رہا، پہلی تاریخ کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، اب اسے دکھ نہیں رہا ہے. لیکن اب جب دکھ گیا مجھے، اب کہہ رہا ہے ہاں بھائی مجھے چاند دیکھ لیا، مجھے تم نے صحیح کہا. اس نے یقین اس کی خبر پر نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی نظر پر یقین کیا. تو مرنے کے بعد جو آدمی یقین کرے گا وہ دیکھ کر یہ کرے گا، مگر وہ ایمان معتبر نہیں ہے. ایمان وہ معتبر ہے جو بغیر دیکھے ہوئے نبی کی خبروں پر، نبی کی خبر پر. الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کہہ رہا پہلی آیت قرآن کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایسی کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت متقی لوگوں کے لیے. اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ متقی لوگ کہتے ہیں. یہ راستہ بتا دیے. آج جو مشکل ہو رہا ہے نا ہمارے لیے قرآن پر عمل کرنا، جو قوم ساری دنیا کے انسانوں کو حق اچھی بات سمجھانے کے لیے آئی تھی اور جو ساری دنیا کی بھلائی چاہنے والی تھی اور نفع پہنچانے والی تھی، ہم جو پیدا ہوئے دنیا میں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. مسلمان کہتے ہیں اسے جس کے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه. مسلمان ہوئے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہاتھ سے تکلیف پہنچے. حدیث میں آتا ہے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز بتا دینا. مسلمان یہ حدیث پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے وہ راستہ جاتے ہوئے اس کے سامنے کوئی کانٹا آ جائے، کوئی کیڑ آ جائے، کوئی چھلکا آ جائے کیلے کا، کوئی پتھر آ جائے اور اس کو وہ دیکھتا ہوا چلا جائے. اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اس کو ایک طرف کر دوں تاکہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے. راستے میں تکلیف چیز ہٹانا نہیں، ادنا درجہ ہے ایمان کا. اگر نہیں ہٹایا اس نے سمجھ لو ایمان کا کون سا درجہ ہے اس کے پاس. یہ جو محنت ہے نا ایمان بنانے کی محنت ہے، سب نہیں ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا یقین. ہمارے نبی نے جو ہمیں اچھے عملوں پر جو اللہ کی طرف سے وعدے بتائے انعامات، اس کا یقین ہوگا. جب یہ انسان جس آج یقین ہے آدمی کو دنیا کی نفع کا، تو دنیا کے لیے کوئی بیان نہیں کرنا پڑتا، کوئی اس کے لیے اجتماع نہیں کرنا پڑتا. خود بخود آدمی جو ہے دکان پر جاتا ہے، ملازمت پر جاتا ہے، اپنی جو ہے
اپنے مزدوری پر جاتا ہے، خود بخود کام کرتا ہے. شادی کا ایک بلاوا دے دو، سب لوگ پہنچ جائیں گے کھانے کے لیے، اور جن کی دعوت نہیں ہے وہ بھی پہنچ جائیں گے کپڑے پہن کر کے شادی کے اندر. جانتا ہے کہ بڑھیا کھانا ملے گا. اور اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ بلا رہا ہے مسجد میں، 4 مرتبہ اللہ پر کہا گیا، اللہ کی بڑائی بولی گئی 4 مرتبہ. یہ مطلب 4 بڑی بڑی طاقتوں کی طرف اشارہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی. انسان کی دنیا کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، ایٹم میں بھی کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آگ پانی مٹی ہوا، یہ 4 طاقتیں بڑی بڑی. جو آگ اگر اللہ پھیلا دے ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہوا چلا دے سب ختم ہو جائے، تیز ہوا چلا دے. اللہ تعالیٰ پانی کا سیلاب لے آئے تو تھوڑا تو اللہ تعالیٰ سب راکھ ہو جائے. جیسے قوم نوح علیہ السلام کی قوم تو اللہ تعالیٰ نے 9.5 سال تک محنت کی. نوح علیہ السلام نے 950 برس. ہم تو 9 سال بھی نہیں، 1 سال بھی نہیں، 4 مہینے بھی ہم صحیح نہیں لگاتے، لڑ لیتے ہیں آپس میں. گھر گھر میں لڑائی، آپ لڑتا ہو جاتا ہے ابھی بعض اور جماعت میں جا کے بھی لڑ لیتا ہے. یہ شیطان نفس مان رہے نا. ہم جاتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے، نفس کو دبانے کے لیے. یہ نفس، یہ شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے. میں اچھا، میں بڑھیا، میں آ گئی، میں بڑھیا، وہی اس کا عمل مردود ہو گیا. اب اللہ کے اس کا عمل جو اگر حدیث میں آتا ہے کبر، اگر کبر رائے کے برابر دل میں ہوگا، جیسے ایمان کا ذرہ اگر بچا کر کے لے گیا یہ ایمان والا اس دنیا سے، تو مرنے کے بعد اسے پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. یہ 70-72 پورے ہوں گی، 80,000 خدمت گزار ہوں گے، ایمان بچا کے لے گیا. ایسے کبر اگر ذرا سے بھی اس کے دل میں ہوگا رائی کے برابر بھی، تو یہ جہنم میں اس پر نہ ڈالے گا پاک کرنے کے لیے. ایمان والا جو جہنم میں جائے گا نا، بیشک حضور اکرم سفارش کریں گے، لیکن آپ کی سفارش تو بہت دیر تک ہوگی. بعضوں کی شروع میں ہوگی اور بعضوں کی آخر تک ہوگی. جہنمی جا چکے ہوں گے جہنمی، اور اس وقت میں سفارش ہوگی آپ کی. ہمارا نمبر کب آتا ہے؟ جنت میں جانے کے 2 راستے ہیں، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ. تو کون سا راستہ پسند کرتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ ہر آدمی بھائی سیدھا جنت میں جانا چاہتے ہیں یہ انڈائریکٹ؟ سیدھا جنت میں جانے کا راستہ ہی جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، محمد رسول اللہ نبی، تو اللہ پاک، نبی پاک، قرآن پاک، حدیث پاک، وہی کلمہ طیب پاک. طیب مانے پاک. ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پاک ہے. اب یہ پاک کلمہ پڑھ لیا، اب پاک دین پر عمل کریں. دین پاک، اللہ کا دین پاک، سر سے لے کے پیر تک مسلمان، اس کی زندگی کے اندر میں ایک کلمہ آ جائے، ایک کلام آ جائے. ہماری زندگی میں قرآن شریف جو اترا ہے نا، یہ قرآن شریف جو اترا ہے، یہ اس کی جو جگہ ہے نا، اصل اس کی جگہ جو ہے وہ ورق نہیں ہے، اس کی جگہ کاغذ نہیں ہے، اس کی جگہ انسان کا جسم، انسان کے جسم میں آ جائے، دل کا قرآن دل میں آ جائے. اللہ کا توکل، اللہ کا خوف، اللہ کا یقین، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کا دھیان، اللہ سے امید، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس دل کے اندر میں آ جائے. ہمارے یہ دل ناپاک ہے آج ہمارا، اس لیے اللہ نہیں آ رہا ہے اس کے اندر میں. ناپاک برتن میں ہم کھانا پسند نہیں کرتے، ناپاک گھر میں کوئی آدمی داخل ہونا پسند نہیں کرتا. تو اس ناپاک دل میں، اس دل کے اندر میں اللہ کے علاوہ غیر اگر ہوگا تو اللہ نہیں آئے گا. جیسا آدمی پسند نہیں کرتا ہے نا شرکت، بات چیز میں شرکت پسند نہیں کرتا ہے آدمی. اللہ شرکت پسند نہیں کرتا ہے اپنے ساتھ کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جس دل میں داخل کیا جائے، اس دل میں اللہ ہی ہوگا. اس دل میں اللہ آ جائے، ہمارے اللہ کا یقین آ جائے، اللہ کا یقین آ جائے. تو میرے پیاروں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں،
اللہ پاک نے ہم پر بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا. میں کہہ رہا تھا اللہ پاک جو ہے بڑی بڑی 4 طاقتوں کا اشارہ ہے. پانی اگر لیا ہے نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام 9.5 سال تک دعوت میں کام کیا انہوں نے، 950 برس. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم میں 50 کم 1000 ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ کی، اور اللہ کو ساتھ ہم غداری کر رہے ہیں، اسی کی نمک حرامی، اسی کی نافرمانی، آپ سے وہ سمجھا تو غفلت. تو اللہ پہلے ڈھیل لیتا ہے، نافرمانی کو اللہ فوراً نہیں پکڑتا ہے، اللہ ڈھیل لیتا ہے انسانوں کو. آج دنیا کے اندر انسان نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ ڈھیل دے رہا ہے. اللہ کی ایک دم سے پکڑ نہیں آئے گی جب تک کہ دیکھو زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، جب تک آپ کا ماننے والا ایک امتی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. چھوٹے چھوٹے عذابات آتے رہیں گے دنیا کے اندر، پکڑاتی رہے گی. اللہ کہہ رہا ہم نے پکڑ لیا ان کو، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. نافرمانی کا ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس دن میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا، کسی چیز کو تو بھی جو جوتا صاف کرے، یہ ظلم ہے. کسی چیز کو غلط جگہ خرچ کرنا ہے، ظلم ہے. تو جو دل اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا اس دل میں ہم نے دنیا بھر لی. دنیا بھرنے کے لیے پیٹ ہے، بدن ہے، جیب ہے، گھر ہے، سیب ہے، سب جگہ دنیا بھر. یہ دل اللہ کے لیے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال نہ بنے گا نہ اولاد. آج جو مال اولاد کی پیڑھی انسان دیوانہ ہو رہا ہے اور اپنے دل میں دلا رہا ہے قلب سلیم. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے انسان کو بنانے والا اور انسانوں سے ساری چیزوں کو بنانے والا. آج یہ ہم چھوڑ نہیں رہے دل کو بنانے کے لیے. یہ کہہ رہے اس دل کو بنانے کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑو تاکہ اللہ کی محبوب چیز ہمارے دل میں آوے، اللہ کی محبت دل میں آوے، اس کے رسول کی محبت دل میں آوے، اس کے حکم کی عظمت بڑائی دل میں آوے ہمارے. تو جو نفع یہ نفع نہیں دے گا ہمیں مال اولاد. قلب سلیم، صاف ستھرا دل، صاف ستھرا، جس میں شرک نہ ہو، جس میں ریا دکھاوا نہ ہو، کبر نہ ہو. کبر کہتے ہیں کسی کلمے والے کو گھٹیا سمجھنا، حق بات نہیں ماننا. حق بات سامنے کی نہیں مان رہا ہے ناک کی وجہ سے، ناک کا سوال ہے، بات کا سوال ہے. آج کتنی لڑائیاں ہم آپس میں ہو رہی ہیں ہمارے بات کے لیے. ارے دنیا کے اندر میں اللہ فرمانا قرآن پاک میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا میں لڑائی کرے یا بڑائی. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت تو ان لوگوں کی بنائیں گے ہم جو دنیا میں نہ لڑائی کرتے ہیں نہ بڑائی چاہتے ہیں، نہ لڑائی چاہتے ہیں نہ بڑائی. ایمان والا لڑتا نہیں ہے تو صبر کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا کہہ رہا تھا، بہت دیر ہو گئی. آپ نے فرمایا اگر میں ایسا ہوں جیسا تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں ایسا نہیں ہوں جیسا تو کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے. ختم لڑائی. دعوت کا کام اور دین کی محنت کے کام وہ کرے گا جو اپنا جس میں تواضع ہوگی، حاضری ہوگی، جو صبر ہو کرے گا، صبر کرنے والا اللہ اس سے لیتا ہے کام. اس لیے آپ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو دعوت کے کام کا حکم دیا ہے وہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ہی کہا ہے تو صبر کرو. اللہ جانتا تھا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. لوگ آپ کو باتیں بناتے ہیں نبی، لیکن آپ صبر کرو. فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ. یاسین شریف میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، اے نبی ان کی باتوں سے غم مت کرو آپ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ کی رحمت سے نبی اللہ نے آپ کو نرم دل بنا دیا. اللہ نے نبیوں کی تربیت کی ہے تاکہ ان کو دین کا کام کرنا ہے امت میں. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اللہ کے رسول ہم سے پوچھا گیا اللہ رسول آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ کہا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. آج تو ہمارے دن سخت ہو رہے، ہر گھر میں توڑے، بھائی بھائی میں توڑے، ساس بہو میں توڑے، میاں بیوی میں توڑ ہے. اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ مسلمان تو ہے تو حضور کو اللہ پاک تعلیم دے رہے ہیں. حضور کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہمیں سب سے بہترین دنیا کے اندر میں اگر جو ذات ہے جن کا مقام اللہ کے بعد ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا طریقہ بھی سب سے بڑھیا ہے. ہم دنیا میں آئے تھے، ہماری جو امام اور نمونہ آپ کی ذات ہے. ہم آپ کو ذات کو دیکھ کے چلے آپ کے اخلاق کیسے تھے. اللہ سارا قرآن آپ کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو نرم کر دیا ہے، نرم زبان نرم دل. ہم تو چاہے بول دیتے ہیں آج یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے، یہ دونوں سے ہماری فائل اوپر جا رہی ہے اللہ کے پاس. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا اور کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے 15 پارے میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہم نے انسان کے اعمال کو ہار بنا دیا ہے، چشمہ کر دیا ہر وقت. جو بھی عمل کر رہے ہیں رات دن میں وہ لکھ رہے ہیں فرشتے. اللہ تعالیٰ کی دو سی آئی ڈی پولیس ہے اللہ تعالیٰ کی. دائیں بائیں ایک اچھائی لکھ رہی ہے، برائی لکھ رہی ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے. ہاں سب لکھا جا رہا ہے. آج لکھا جا رہا ہے، کتابت ہے. آج کتابت قرأت نہیں ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے اسے. ہم تو بھول جاتے ہیں، بلکہ ہم تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں. مگر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ. جس دن کا اللہ تعالیٰ تو زندہ کرے گا قیامت کے دن سب کو، انسانوں کو زندہ کرنے کا وقت آنے والا ہے تو قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا تم تو عمل کر کے بھول گئے، اللہ نے اسے محفوظ کر لیا. قیامت کے دن اللہ کہے گا اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب کو اور خود فیصلہ کر لے، اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے. تو میرے پیاروں یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. بہت بڑے کام کے لیے دی ہے. اللہ بڑا ہے، یہ کام اللہ کا ہے. جس کام کو ہم بھول گئے، آج مسلمان بھول گیا اس کام کو. اس امت کے 2 کام ہیں، ایک عبادت اور ایک دعوت. ایک عبادت اور ایک دعوت. اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بندگی کرنا ہے. بندگی نام اللہ کی مان کر زندگی گزارنا. ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 24 گھنٹے ہمارا عبادت کام سے اس کا نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھتے رہے آتے ہیں، قرآن شریف پڑھتا ہے، ذکر کرتے رہے. عبادت نام ہے 24 گھنٹے کی زندگی اس انسان کی اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریق پر آ جائے. ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا لین دین، ہماری غمی خوشی، بیاہ شادی، موت زندگی، ہمارا مکان بنانا، ہمارا لباس بنانا، ہماری رات و دن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیسا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہو، پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ ہو. مسلمان کہتے ہوتے جس کی شرط سے پڑوسی محفوظ رہے. آج تو ہم معمول نہیں ہے ایک دوسرے سے، خطرہ ہے ہر وقت. اللہ کا رسول فرمایا ایمان والا نہیں ہے وہ آدمی جس کا شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اور ایک دفعہ فرمایا آپ نے مومن نہیں ہے وہ آدمی جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ کھانا کھائے.
تو کوئی ایمان والا نہیں ہے. اب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ایک ایک حکم اللہ کا ہماری زندگی میں آ جائے, اور ایک ایک سنت محمد رسول اللہ سے ہماری زندگی میں آ جائے. اس کے لیے میرے پیارو ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے, ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے. ایمان کی طاقت, آج ایمان کی روشنی کمزور ہو گئی, ایمان کمزور ہو گیا ہمارا. جو دل ایمان کی جگہ تھی, اس میں دل کے اندر میں چیزوں کا یقین آ گیا, چیزوں کی اچھائی آ گئی. ایک اللہ کا حکم, نبی کا ایک طریقہ ساری دنیا زیادہ قیمتی ہے. کامیابی اللہ پاک نے ایمان والے کی چیزوں میں نہیں رکھی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہے. کیا اس کے پاس چیزیں نہیں ہوں, کیا اسباب نہیں ہو اس کے پاس, ظاہری شکلیں اس کے پاس پوری نہیں ہو, تو اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ کامیاب ہے. یہ تھوڑی زندگی ہے تکلیف کی, اور پھر مرنے کے بعد مزے ہی مزے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا دے گا اسے؟ اگر دین زندگی میں اطاعت ہے اللہ رسول کی, تو اللہ تعالیٰ اسے چین و سکون دے گا, اسے عزت ملے گی, اس کی دعا میں جان پیدا ہوگی. جان, اس کے کام دعا سے بنیں گے. اللہ کا وعدہ ہے اس کو دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا. دنیا میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو اچھے کام کرے گا اس دنیا میں ایمان کے ساتھ, ہم اس کو مزیدار زندگی دیں گے. جس کی زندگی میں دیکھیں گے لوگوں کو رشک ہوگا, لوگوں کو پانی آئے گا. جیسے اچھی چیز کو دیکھ کے لوگوں کو پانی آتا ہے. یہ کیسے بچے ہیں ماشاءاللہ, اس باپ کے کیسے نیک اولاد ماشاءاللہ. ایسی بھی باپ ہے ماشاءاللہ, ان کی اولاد بڑی نیک ہیں. آج تو بہت سے لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں, اولاد سنتی نہیں ہے باپ کی بات. باپ گھر میں ہوتا ہے تو اولاد نہیں ہوتی, اولاد ہوتی ہے تو باپ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ماں باپ کا دیکھنا ایک محبت سے ایک حد کا ثواب رکھتا ہے. 100 دفعہ ماں باپ کو لے کے کوئی آدمی 100 حد کا ثواب ملے گا اسے. کتنی بڑی نیکی ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پیر میں یہ جنت ہے. لیکن ہم سناتے کہیں اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم. ارے فضائل کی جو فضائل جو ہے نا, فضائل یہ اللہ کے وعدے ہیں, اور فضائل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس لیے تاکہ ہمارا اللہ پاک آپ کے اپنے طریقوں کو, نبی کے طریقوں کو, اچھی باتوں کی قیمت بتانے کے لیے. آج ہم اس کو بیکار سمجھتے ہیں. اس سے عمل کا شوق پیدا ہوگا, چیزوں کو بھاؤ ملے گا. آپ کو قرآن حدیث میں سونا کیا بھاؤ, چاندی کیا بھاؤ, پیتل کیا بھاؤ, لکڑی کیا بھاؤ, کپڑا کیا بھاؤ, تیل گھی کا کیا بھاؤ, کل قرآن حدیث میں ملے گا آپ کو. اور زمین کا کیا بھاؤ, قرآن حدیث میں ملے گا. قرآن حدیث میں جو ملے گا ہم سنتے ہی نہیں اسے. قرآن حدیث میں ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا بھاؤ. جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت ہوگی, قدر ہوگی, وہ حضور کی باتوں کو سنے گا. تو حضور نے کیا فرمایا ہے, کسی سے مسکرا کر بات کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے, آپ ہم کیسے بات کرتے ہیں, ہماری بات کرنے کا انداز ہی صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے, میں نے حضور سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. مسکرا کر مسلمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک سنت, اس کی قیمت ہمیں معلوم ہو. ارے ہمیں ان کی ضرورت ہے, ان کے بغیر مسلمان اللہ کا حکم پہچان نہیں سکتا, نبی کے طریقہ پہچان نہیں سکتا. دنیا کی ساری تعلیمات آپ حاصل کر لو, لیکن خدا کی قسم اسے پیشاب کرنا نہیں آئے گا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علم نہیں پڑے گا. پیشاب کرنا نہیں آئے گا اسے. ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا, تھوکنے کا طریقہ بتایا. جب تھوک آیا تو کدھر تھوکو, قبلے کی طرف مت تھوکو, دائیں طرف مت تھوکو, بائیں طرف تھوکو. پیشاب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو, ہوا کے مقابلے میں پیشاب مت کرو.
عام جگہ میں پیشاب مت کرو جس میں تکلیف ہوتی ہو، سختی سے پیشاب مت کرو، سارے چھینٹے آپ کے لگتے ہیں. ہمیں اچھی کا ہمارے نبی نے طریقہ بتایا ہے. گھر میں کوئی چیز لے کر آؤ تو اس کے چھلکے باہر مت پھینکو، چھپا کر کے پھینکو. آپ نے بڑی چیز کھائی، آپ نے بادام کھائے، آپ نے پستے کھائے، آپ نے انڈے کھائے، آپ نے کیلے کھائے، اور چھلکے ڈال دیے. اب کوئی غریب آدمی نہیں ہے اس کے پاس، جو کتنی تکلیف ہوگی. بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم سالن بناؤ تو ایک چارہ دارا ڈال دو پانی کا، تاکہ پڑوسی کے پاس بھیجو. قیامت میں سب سے زیادہ وزندار ترازو کے اندر میں اچھے اخلاق ہوں گے. دین جو پھیلا ہے اخلاق سے پھیلا ہے. ہم دوسروں کے ظلموں پہ کام آنے والے ہوں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہوں. بہترین آدمی حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچے، جان سے بھی اور مال سے بھی. تو میرے پیاروں، میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ پاک نے اس امت کی دو ذمہ داری، دو کام ہیں. ایک عبادت، یعنی اللہ کے مان کر زندگی گزارنا. ہماری تجارت اس میں بھی نیت میں ہو. ہاں، تاجر تو سچائی کے ساتھ ہمارا دائی کے ساتھ تجارت کرے گا، قیامت میں نبیوں کے ساتھ اشر ہوگا. اور ہمارا دائی سچائی دائی کے ساتھ تجارت کرے. حدیث میں آتا ہے جسے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ایک مطلب اللہ کو بازار میں جاتے ہیں ہمارے نبی، تو دیکھا کہ وہ گیہوں بیچ رہا ہے کوئی آدمی، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اندر گیلا، یعنی اندر گیلا گیہوں تھا، باہر سوکھا تو اندر گیلا. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ہماری امت میں سے نہیں ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتہ رحمت کا ایک دن دور بھاگ جاتا ہے. حدیث ماتا کسی غیبت مت کرو. قیامت کے دن آدمی اپنے اعمال دیکھے گا، بہت سے نیک عمل نہیں ہوں گے اس کے، تو پوچھے گا اللہ میرے بہت سے نیک کام نے جو میں نے کیے تھے تجھے میں اچھے کام تو کہاں گئے؟ بس تم نے برائی کی تھی، برائی کی اسے مٹا دیے گئے. قرآن کہتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم نے جو میں کسی کی غیبت، قرآن شریف میں اللہ فرما رہا ہے سورہ حجرات میں 26 پارے میں، کسی کی برائی مت کرو پیچھے. آج ہماری مسجد لگتی ہے بازاروں میں، بیٹھ کے گھروں میں عورتیں ہماری ماں بہنیں، عورتیں بہت برائی کرتی ہیں ایک دوسرے. جی حدیث میں عورتیں جہنم میں ڈالے جائیں گی، اردو میں فرمایا نے. اس لیے بات کو استغفار کیا کرو اور صدقہ کیا کرو. صدقہ، عورتیں بخیل بھی ہوتی ہیں، جوڑ ہوتی ہیں، سونا ہوتا ہے لیکن زکات نہیں دیتی. حضور نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا اللہ کے رسول؟ حضور سے عورتوں نے پوچھا آپ سے سب سے پہلے ملاقات کون کرے گا اللہ کا رسول؟ تو حضور نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. عورتوں نے ہاتھ ناپنے لگی، اپنے عورتیں لے کر ہاتھ ناپنے لگی کس کا ہاتھ لمبا ہے. جب انتقال ہوا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ تھی، وہ سخی تھی، بہت سخاوت کرتی. سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. ہمارے نبی بڑے سخی تھے. ایک شخص حضور کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ جنگل کا بکری کا جنگل یعنی بھرا ہوا تھا جنگل میدان، آپ مجھے یہ ساری بکریاں مجھے دے دو. آپ نے ساری بکریاں اسے دے دی. اب اسے قوم میں جا کر کہا اس نبی کی بات مانو، وہ تو بڑے سخی ہیں. دین میں پھیلا ہے میرے دوست لوگوں، ہمیں دنیا میں قربان کرنی پڑے گی. آج تو ہم جو ہے اپنی خیر کر رہے ہیں، اپنی خود غرض ہو رہا ہے. انسان کیا ہو رہا ہے؟ خود غرضی نہیں ہے ہمارے یہاں پر. ارے اپنی ذات پر خرچ کرو بقدر ضرورت. کھانا، یہ 5 چیزوں میں خرچ کرو کم. کھانے پینے میں، کپڑے بنانے میں، مکان بنانے میں، سواری میں اور شادی میں. دیکھو حضور کی زندگی کیا ہے. اور باقی خرچ کرو گا اللہ کے راستے میں، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، ساری دنیا کے انسان اچھے بن جائیں، بھلے بن جائیں. ساری دنیا کے اندر میں ایمانداری آ جائے. ساری دنیا کے انسان جو ہے مالک کو پہچانے. ساری دنیا کے انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد جہنم سے بچے جنت میں چلے جائیں. ہم چلے پھرے دیکھیں ہمارے اطراف میں، ضلع میں، صوبے میں، ملک میں، دنیا میں کتنے انسان ہیں
جہالت اور غریبی یہ جو چیزیں آتی دین چھوڑ دیتا ہے. تو میرے پیاروں یہ جو دوسری ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جس کا ہم نے سوال کریں گے اللہ پاک قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا جن چیزوں میں ہم الجھ رہے ہیں کتنا مال چھوڑ کر کے آئے اور کیا کھلایا تھا اولاد کو تم نے گوشت کھلاتے تھے مچھلی یا دال کھلاتے تھے کیسا مکان بنایا یہ سوال نہیں ہوگا. 5 سوال قیامت میں ہوں گے اور 3 سوال قبر میں ہوں گے ہر انسان سے چاہے وہ جلا دیا جائے چاہے پانی میں بہا دیا جائے چاہے ہوا میں اڑا دیا جائے مرتے ہی ہر انسان سے 3 سوال ہوں گے. بتا تیرا پالنے والا کون ہے اس دل کے یہ پالنے والی تو نے دنیا میں چیزوں سے دکان سے اور پیسوں سے اسباب سے یقین رکھتا تھا یہ پالنے والا اللہ ہے اس پر یقین رکھے گا. میرا سوال یہ ہوگا اسباب بنائے اللہ نے امتحان کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں اللہ نے اپنی ذات کو پہچان کرانے کے لیے ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانو. پرورش نہیں بنائی ہے کیا قرآن میں ملے گا آپ کو کہ قاضی الحاجات یہ دکان ہے یہ پیسہ ہے یہ چیزیں ہیں یہ اسباب ہے یہ نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہا قرآن میں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون تم کھیتی پیدا کرتے ہم پیدا کرتے ہیں. اللہ زمین سے غلہ نکالنا بند کر دے اللہ آسمان سے پانی برسانا بند کر دے زمین کو کھودو ایک دانہ نہیں نکلے گا بھینس کو کاٹو ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلے گا مرغی کو کاٹو ایک انڈا نہیں نکلے گا اس کے اندر میں یہ کہاں جا رہا ہے یہ اللہ کے خزانے جا رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ کوئی چیز ایسی نہیں اللہ کرا ہمارے خزانے میں نہیں ہو. اللہ کا حکم ہر چیز کا وجود ہے ہر چیز اللہ کا حکم چلتا ہے آرڈر چلتے ہیں اللہ کا آرڈر اور ساری مخلوق اس کے علم میں ہے ذرے ذرے کا اس کا علم ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اسے سب معلوم ہے. ساتھ زمین نیچے کیا ساتھ آسمان پر کیا ہے. تو میرے پیاروں اس اللہ کا یقین دل میں اتر جائے اور ہماری زندگی محمد رسول اللہ کے طریقے پر آ جائے. 24 گھنٹے کی زندگی ہماری ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائیں چلتے پھرتے ہم نمونہ بن جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم بازار میں چلے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا بازار میں راستوں میں بیٹھ سب سے بری جگہ ہے بازار ساری برائیاں یہاں ہوتی ہے غلط بولے جاتے ہیں یہاں پر پالتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ اور آدمی کیا کہتا ہے صاحب میرے مال خرید لو اس سے یہ فائدہ ہے. ہر دکان میں بیٹھنے والا اپنے مال کی تعریف کرتا ہے ہر بڑائی بیان کرتا ہے اس کا بے ہونا بیان کرتا ہے. سبحان اللہ سیدھا کرنا پڑتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ہر دکان میں بیٹھنے والا ہر مال بیچنے والا جبکہ تیسرا کلمہ تو پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے. سینکڑوں آئے تھے تیسرے کلمے کی قرآن شریف میں باقی اللہ کی بیان کرو تعریف اللہ کی کرو. ارے اللہ ہی کرنے والا ہے معاملے پہلا کلمہ اور اللہ اکبر پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. سارے نبیوں نے یہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی اللہ سے ہونے کو بیان کیا. تو ہم یہ بولتے بولتے اس دل میں اتر گئے اس لیے دنیا کی بڑائی تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کی تو اللہ اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ دل بنے گا عمل صحیح ہوگا ہماری نماز میں جان پیدا ہوگی دعا میں جان پیدا ہوگی. قرآن پڑھیں گے ہم قرآن ایسے پڑھو قرآن کہہ رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا رو کر کے 7 پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ جب سارا قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہمارا دل سخت ہو گئے ہمیں رونا ہی نہیں آتا. اسی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل یہ دل پر محنت کرو. یہ دل ارے دنیا میں دل بنانا ہے ہم مکان بنانے نہیں آئے سب توڑ دے گا بنانے والا. اتنی بڑی دنیا بنائی اللہ نے سب ختم ہو جائے گی. ایک دن آنے والا ہے قیامت کے قرآن شریف میں 100 کے قریب نام ہے. ہم تو قیامت جانتے ہیں یوم الحسرہ یوم العاطفہ یوم التغابن یوم الدین یوم الفصل یوم الحشر یوم الجمع 100 کے قریب قرآن میں نام ہے قرآن شریف میں قیامت کے. عربی زبان پڑھو اللہ ہم سب کو عربی زبان پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم نے نہیں پڑھی اپنے بچوں کو پڑھا لیں پوتوں کو پڑھا لیں
سمجھے ہم، حافظ بنے قرآن کے، عالم بنے ہم، اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہم کلمہ لے کر اور حضور کی زندگی میں لے کر جانے لوگوں کے پاس، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے میرے پیاروں، ہم آخری نبی کا امتی ہے، خاتم نبی کا امتی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں سے اللہ سوال کرے قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تاکید کا جگہ ہے، ہم ضرور سے ضرور سوال کریں گے رسولوں سے اور جن کی طرف رسول بھیجیں گے۔ اللہ کا پیغام تم نے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ہم نے ایمان والوں کی جان مال خریدی ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، اس امت کی تعریف کی اللہ نے قرآن میں، اس امت کی تعریف کی ہے، تم بہترین امت ہو، تمہیں سارے انسانوں کے لیے بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سارے انسانوں کی بھلائی چاہنے والے ہو۔ ہم نے سوچے ارے لوگ تو سوچ رہے ہیں ہماری برائی، ہم سوچیں ان کی بھلائی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سارے انسانوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ جنت میں کیسے چلے جائیں، اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ کیسے ان کو دھکے لے کر کے ہم شہر سے نکال دیں۔ وہ ان کو بگاڑنے کی سوچتے تھے اور یہ ان کو بنانے کی سوچتے تھے کہ تاکہ دنیا میں بھی عزت مل جائے اور مرنے کے بعد جہنم میں فرشتوں کے دھکے دینے سے یہ بچ جائیں اور یہ جنت میں چلے جائیں۔ ہمارا کسی مقابلہ نہیں، ہم تو سب کو ایک بات کہہ رہے ہیں، دنیا میں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، اپنا ایمان بنائیں۔ شیطان دشمن ہے، اللہ سے منازع کر کے آیا مقابلہ شیطان، اللہ کو جواب دے کے آیا، اللہ نے میں بھیج کیے اس نے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بنایا ہے جو ہے آگ سے اور انہیں بنایا مٹی سے، میں سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر میں بڑھیا ہوں، خلقتنی من نار اور اللہ نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں سارے انسانوں کو بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا۔ وہ سب پر محنت کر رہے ہیں اور اپنے پر محنت نہیں کر رہے، اپنے بیوی بچوں پر محنت نہیں کر رہے۔ یہ کام کوئی مولوی ضیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، یہ جماعت کا کام نہیں ہے، ارے یہ تو نبیوں کا کام ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ خود داعی ہے، دعوت دے رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، دار السلام کی طرف۔ سارے نبی داعی ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جس میں فرشتے مقرر ہیں بڑے سخت، جو بہرے اور جو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور بڑی طاقت والے غلاظ الشداد، بڑی طاقت والے فرشتے۔ ایمان والوں سے کہہ رہے اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر دین چھوڑ دو اور جہنم میں چلے جاؤ۔ میرے پیارو یہ کلمہ پڑھا ہے، اب اس کی حفاظت کرنی ہے موت تک۔ کلمے پر موت آیا ہر انسان کی، ہر انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس کی فکر ہے، اس کی محنت ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کام میں لگ یہ جو محنت ہو رہی ہے ساری دنیا میں اس وقت ہے، یہ دعوت تبلیغ کے نام سے میرے دوست لوگوں یہ کوئی نئی محنت نہیں ہے، ارے یہ محنت تو حضرت السلام سے چلی آ رہی ہے، اور یہ محنت تو حضرت نوح علیہ السلام سارے نبیوں کی محنت، سارے نبی دنیا میں اسی لیے آئے، انہوں نے انسانوں پر محنت کی ہے، چیزوں پر محنت نہیں کی۔ کوئی نبی دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ چیزوں پر محنت کرے، سارے نبی دنیا میں اس لیے آئے تاکہ انسانوں پر تو اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انسانوں کو آگے یہ سمجھایا اے لوگوں تم دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو اور تم دنیا کے اندر میں ایک کام کے لیے آئے، بڑے کام کے لیے، اس دل کا یقین بنا لو اور بدل سے نکلنے والا عمل صحیح کر لو اور ایمان پر بہت آ جائے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت ملے گی، جو جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اور اعلیٰ درجے کی جنت ہی ہوگا جس کو جو ہے 100 درجوں والی جنت ملے گی، 25 لاکھ حوریں ملیں گی جنت میں، اعلیٰ درجے کی جنتی کو، جس نے اپنے زندگی کا مقصد ہی بنایا ہوگا کھانا کمانا بقدر ضرورت، کھانا کمانا بقدر ضرورت، اس میں لگنا ہے
ضرورت کے لیے مکان، ضرورت کے لیے کھانا، ضرورت کے لیے کمانا، اور باقی سارا وقت اور باقی سارا مال کہاں لگانا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پیغام پہنچانے میں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرانے میں، اللہ کے بندوں کو دین سکھانے میں۔ میرے پیاروں، اگر ہم لوگوں پر محنت کریں گے، ایک ایک ایمان والا 100% ایمان والے نماز پڑھنے والے بن جائے، 100% ایمان والے قرآن پڑھنے والے بن جائے، ہر گھر میں نماز، قرآن، ذکر، تسبیح زندہ ہو جائے، مسجدیں آباد ہونے لگ جائے، ہر ایمان والا وہ جو ہے حلال روزی کمانے والا بن جائے، ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بن جائے، ہر ایمان والا پڑوسی کا حق ادا کرنے والا بن جائے۔ اگر ہم نے حق ادا نہیں کیے، ہماری عبادتیں قیامت میں وہ حقدار لے لیں گے، ہم خالی رہ جائیں گے، اور پھر بھی ہمارے اوپر دوسرے حق رہ جائیں گے، اسے گناہ میں ڈال دیے جائیں گے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے میری امت کا غریب مفلس وہ نہیں جس کے پاس دنیا میں پیسہ نہیں ہے، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت میں نیکی لے کے جائے گا مگر حق والوں نے حق ادا نہیں کیے دنیا میں، کسی کے پیسے دبا لیے، حدیث میں 2 پیسے کسی کے ناجائز دبا لیے، 750 مقبول نماز دینی پڑیں گی۔ ایک لقمہ حرام کا کھا لیا، چاہے دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، چاہے رات دن کتنی سجدے میں پڑھ کے دعا مانگے اللہ سے، اس کی عبادت قبول نہیں۔ ایک زمین بائی زمین کسی کی ناک دبائی، دنیا میں کسی نے کسی کی ناجائز دبا لی، تو وہ جو ہے 7 زمین کا تو بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے پیاروں، میرے بھائیوں، معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ عبادت باقی جب رہیں گے نہ عبادت ختم ہو جائیں گی ہماری، اور عبادت میں جان پیدا ہو جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم سبق بھول گئے اپنا، سارا قرآن بھرا ہوا ہے اس سے، ہم اخبار پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے۔ قرآن وہ کتاب ہے، دنیا کی ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں واقعات کے بعد، اور قرآن وہ کتاب ہے جو واقعات سے پہلے ہزاروں برس زمین آسمان بننے سے پہلے جو ہے محفوظ میں لکھی۔ آج تک دنیا میں جو ہوا وہ قرآن میں ہے، اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ قرآن میں ہے، اور قیامت تک جو دنیا میں ہوا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ جیسا ہمیشہ رہے گا، اس کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ پہلے لکھ دیا قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے ما اصابکم من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ انسانوں کے اندر اور دنیا میں جو کچھ حالات آ رہے ہیں وہ پہلے سے لکھ دیے گئے ہیں، زمین آسمان بننے کے پہلے سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 50,000 برس پہلے لکھ دیا اللہ نے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج انسان حالات سے ڈر رہا ہے، ارے حالات ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز ہے حالات بھیجنے والا اللہ کے طرف جو حالات آ رہے ہیں اس کا ڈر پیدا ہو جائے ہمارے اندر میں۔ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہم غلط چل رہے ہیں، اس لیے ہم صحیح ہو جائیں۔ حالات اس لیے آتے قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ فرما رہا ہے لعلہم یرجعون۔ یہ پریشانی جو آ رہی ہے، حالات آ رہے ہیں تمہارے اوپر، یہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ تم ریورس ہو جاؤ اور تم جو ہے لوٹ جاؤ صحیح غلط راستے سے، ڈینجر راستے سے، خطرناک راستے سے تم صحیح راستے کی طرف آ جاؤ۔ جگہ اللہ فرما رہا ہے۔ ایک آدمی چھت پہ گرا، ایک بچہ اسے ہوش آ جاتا ہے، شراب پینے والے کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن یہ انسان تو غلط زندگی گزار رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا، اور جب موت آئے گی، جب ہوش آئے گا انسان کو، بیکار ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کے بڑھانے نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں چلے گئے۔ آج ہری کی فکر ہے مال زیادہ ہو جائے، یہ فکر نہیں ہے میرا ایمان ایسا بن جائے، میری قبر اچھی بن جائے، میری حشر اچھا بن جائے، میں تو مرنے کے بعد کے حالات سے بچ جاؤں۔ اصل حالات شروع میں موت سے پہلے حالات سے اللہ نے ڈرایا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا میں ہاتھ ڈالوں گا تمہارے اوپر۔ اللہ نے قرآن میں موت سے پہلے سے حالات سے نہیں رہا ہے، بلکہ حالات ڈالوں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بھوک ڈال کر، نقصان ڈال کر کے، مال میں، جان میں، پیداوار میں کمی لا کر کے، جو یوں کہے گا ہم ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ نے ڈرایا، اللہ نے اپنی ذات سے ڈرایا دیکھو قرآن میں، اللہ نے ڈرایا جہنم کی آگ سے، اللہ نے ڈرایا قیامت کے عذاب سے، یخافون عذاب الآخرہ، اللہ نے ڈرایا اپنی گناہوں پر جو سزائے اللہ نے منظور، یہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔
اس کے لیے میرے دوستوں میں محنت کرنی پڑے گی اور مشق کرنی پڑے گی. اس کے لیے جو ہے اجتماع ہو رہا ہے 9 10 11 فروری کو. اسی لیے کہا جا رہا ہے ہر انسان محتاج ہے, ہر مرد عورت. آدمی خود بھی محتاج ہے, دین محتاج ہے. عورت میں دین ہوگا تو بچوں میں دین آئے گا, عورت میں دین نہیں ہوگا تو بچوں میں دین نہیں آئے گا. ہر ایک سے قیامت میں سوال ہوگا اس کی ذمہ داری کے بارے میں. اس لیے میرے پیاروں میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے. موت کا کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. موت سے پہلے ہمارے پاس موقع ہے. غریب ہو مالدار ہو ہر ایک کو اللہ نے جان مال دی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس کے مشق کرے, سیکھے, اپنے ایمان کو بنائے, اپنی نماز کو جاندار بنائے, قرآن کو سیکھے اور اللہ کا دھیان پیدا کرے. آدمی اپنے اخلاق کو اچھا بنائے, اپنی نیت کو اچھی کرے, جو کام کرے اللہ راضی ہو جائے. آج آدمی نام کے لیے ہزاروں لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے اور اللہ کے لیے جان نکل گئی آدمی 100 روپے دینے میں. اللہ آدمی خرچ کرے. حدیث میں آتا ہے فرشتوں نے کہا اللہ تم نے سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا پہاڑوں کو بنایا ہے. پہاڑ جہاں طاقتور تو اللہ نے کہا لوہے کو بنایا ہے, پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے. پھر بعد لوہے جہاں طاقتور آگ کو بنایا ہے. آگ جہاں طاقتور جو ہے وہ پانی کو بنایا. پھر پورا پانی جہاں طاقتور کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا پانی جہاں طاقتور ہوا کو بنایا. ہوا جہاں طاقت والی کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے ہوا جہاں طاقت والی چیز ہے. مومن کا وہ صدقہ تو سیدھا ہاتھ سے کرے اور الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. حضرت عمر بن عبدالعزیز زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے. زین العابدین بہت خوبصورت, زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سنائے نا, وہ انتقال ہو گیا جب ان کا تو ان کے بدن میں ایک نشان تھا. جب غسل دینے والے نے پوچھا نشان, اتنا خوبصورت بدن نشان کہاں سے آ گیا؟ تو تحقیق کی, بیوی کو بھی پتہ نہیں کسی کا نشان ہے. تو 100 گھرانوں میں فاقہ آ گیا تو پتہ چلا عمر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے پیٹھ پر رات کو جب سب سو جاتے تھے تو رات کو اپنی پیٹھ پر راشن رکھ کر لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے سامنے ڈال کر کے آیا کرتے تھے. یہ اخلاص وہ اللہ جانتا ہے. اللہ کا رسول فرمایا میں تمہارے بارے میں شرک کے اصغر سے بہت آیا کرتا ہوں. شرک خفی, شرک اصغر, ایک شرک جلی ہوتا ہے, بڑا شرک اللہ کے ذات سے شریک کرنا, ایک ہے عمل کا شرک, ایک ہے یقین کا ایمان کا شرک. وہ چیٹی کی رفتار کا آہستہ, یہ چیٹی کی رفتار کا پتہ نہیں چلتا ہے, دل میں آ جاتا ہے دکھاوا, ریا, شہرت, نمود, میری تعریف ہو. آدمی گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, جو شادی ہوتی ہے کہیں پر گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, لوگ تو ہدیہ تحفہ دیتے ہیں ماشاء اللہ, اس کو لفافہ دیتے ہیں ماشاء اللہ صاحب کھانا کیسا جی بنا, کوئی نہیں کہتا تو کیا پوچھتے بس کیسا رہا تھا انتظام, ماشاء اللہ بہت اچھا رہا. یعنی اپنی تعریف بڑھائی. تو میرے پیارو اللہ کے لیے اس عمل کی بڑی طاقت ہے اللہ کے یہاں پر, تو اللہ کے لیے کیا جائے. بڑے بڑے واقعات ہیں, اب اس کو سنائے کا بھی وقت نہیں ہے. اب تو میرے پیارو 3 دن ایک تو یہ تو انشاءاللہ 3 دن ہمیں اجتماع میں رہنا ہے انشاءاللہ. اور میرے پیارو اس زندگی کو بدلنے کے لیے جو زندگی ہماری جو ہے وہ ہماری بگڑ گئی ہے, یہ بگڑی ہوئی زندگی ہے, یہ دل بگڑ گیا ہمارا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, ہم قلب منیب بنانے آئے تھے. ہمارے نبی دعا مانگتے تھے اللہ سے, اللہم انی اسألک قلوبا اواتا مخبتتا منیبتا فی سبیلک. ہمیں تو معلوم نہیں ہمارے نبی نے اللہ سے کیا کیا مانگا ہے. ہم تو لڑنے میں لگ رہے ہیں, آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. ارے لڑنے کی چیزیں نہیں ہے, امت بغیر نماز کے مر رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے چھوٹی سی چیز میں بھی اختلاف کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. فرض نماز کا سوال ہوگا, ارے جس کا حساب ہوگا اس پر جان مال لگائے, طاقت لگائے. جب لڑائی ہوتی ہے نا تو دعا آسمانوں تک نہیں جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں لوگوں کو لے کر بیٹھے اور یہ کہا جو ہم ایک دعا کریں گے بھی اللہ سے. بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, مگر تم میں جو قطع رحمی کرنے والا ہو وہ اٹھ جائے, ورنہ اس کے لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, آسمان تک نہیں جائیں گی. آج رشتے ناطے توڑے جا رہے ہیں. حدیث مانا جو آدمی 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھ دے اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا. 3 دن بول چال بند رکھ سکتا ہے, 3 دن بعد جا کے سلام کرے گا السلام علیکم, وہ جواب دے نہ دے یہ بری ہے. جس نے ایک ساتھ کسی بول چال بند کر دیا اسے ان سے خون کر دیا. اس کا انسان کو انسان کہتے اس لیے, انسیت ہے. یہ انسان اکیلے نہیں رکھتا, جانور کی طرح.
سب کے ساتھ رہے گا. سب کے حقوق اللہ نے ہمارے میں ہمیں بتایا. ایک اللہ کا کہ بندوں کا اسی کے اندر سارا دین ہے, سارا دین اسی کے اندر. تو میرے پیاروں یہ دل تو بگڑ گیا, یہ آنکھ ہماری غلط دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ہماری آنکھ میں درد ہے, آنکھ جو ہے دکھ رہی ہے, وہ اس کا علاج کر دے گا. پھر اس سے کو میری آنکھ غلط دیکھتی ہے صاحب, میری آنکھ میری ماں کو بھی دیکھتی ہے, بیوی بھی دیکھتی ہے, اور غیر عورت کو بھی دیکھتی ہے, غلط جگہ دیکھتی ہے. اس کا علاج کرے گا ڈاکٹر, اس کا علاج اللہ کے راستے میں ہے. کان غلط سنتے ہیں صاحب, کان میں تکلیف, اس کا علاج ڈاکٹر کرے گا. لیکن یہ تو کان صاحب میرے گانے سنتے ہیں, گالی سنتے ہیں, غیبت سنتے ہیں, اس کے علاج ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں. ہاتھ میں تکلیف ہو, اس کے علاج ڈاکٹر کرے گا. لیکن یہاں صاحب میرا غلط, یہ چوری کرتے ہیں یہاں, کسی کو مارتے ہیں یہاں, ظلم کرتے ہیں, اس کے علاج ڈاکٹر کے پاس ہے. یہ دل بگڑ گیا ہمارا, اس لیے یہ استعمال جسم غلط استعمال ہو رہا ہے. ابھی اللہ کے راستے میں نکل کر کے آدمی اس دل کو اس چیزوں کو صاف ستھرا کرے. اللہ کے راستے میں نکل کے آدمی محنت کرے, دعوت دے کے اللہ کی بڑائی کو بولے, طاقت کو بولے, قدرت کو بولے, نماز پڑھے گا, ذکر کرے گا, قرآن پڑھے گا, اور اچھے ماحول میں رہے گا. فرشتوں کی صحبت میں رہنے سے فرشتوں کے اثرات آئیں گے. جو صحبت مرغی کے پروں میں انڈے رہتے ہیں نا, تو اس میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو صحبت قرآن حدیث سے ثابت ہے بات ہے, یہ بات ثابت ہے قرآن حدیث سے کہ آدمی کی صحبت کا اثر آتا ہے. جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے آدمی, دیکھو کتنے جے پور میں لوگ پہلے کیا تھا, 40-50 سال کام, کتنے لوگ تھے, 40 سال 45 سے ایک جماعت جاتی تھی پورے جے پور سے. آج 300 جماعتیں جاتی ہے مہینے میں, الحمدللہ. کتنی جماعتیں جاتی ہے بھائی؟ 300 الحمدللہ. لوگ زندگیاں بدل رہی ہیں اس کام کے ذریعے سے. مرنے سے پہلے آج وقت ہے, چاہے کتنے بڑا گنہگار ہو, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کر لے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندوں سے کہہ دو, اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں سے کہہ دو, چاہے کتنے گناہ کیوں, وہ سب معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, سارے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا. شرط یہ توبہ کرو, اللہ سے توبہ کرو. میں غفار ہوں, نہیں غفار نہیں بنتا, تو توبہ کرے. تو میرا دوست اللہ کے راستے نکل گئی. ایک سرا ہوتا ہے آدمی کو, جیسے آدمی ایک سرا مشین میں سارے اندر کی بیماری پتہ چلتا ہے نا اندر کا, ایسے ہی آدمی جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے میرا ایمان کیسے کمزور, میرے اخلاق کیسے خراب, میری آنکھ غلط دیکھتی ہے, میری زبان غلط بولتی ہے, میری نماز کتنی کمزور, میرا اللہ کا معاملہ کیسا, میرا بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ, میرے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ. کتنے لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے جاتے ہیں, نافرمانی, ماں باپ ان سے ناراض تھے, اگر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو ماں باپ کو خط لکھتے ہیں, ماں باپ کو فون کرتے ہیں, وہ مجھے معاف کر دینا, میں نے آپ کو بہت ستایا. کتنے لوگ جو بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, کماتے ہیں, دارو پی لیتے ہیں, اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو پھر وہ جو بیوی دعا دیتی ہے. شروع میں تو آدمی تیز نکال کے دیکھتا ہے جماعت والوں کو, لیکن جماعت آدمی جب بدل کر کے آتا ہے تو دعا کرتا ہے ان کے لیے, زندگی بھر دعا کرے گا. تو میرے پیارے اللہ نے ہمیں یہ کام دیا دعوت کا, یہ کمائی ہے ہماری. اس کمائی کے ذریعے سے ہم کتنے لوگ ہمارے وہ خادم مفتی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں, یہاں پر آئے دنیا کمانے, دنیا کی بزنس کرنے نہیں آئے تھے, وہ اللہ کا کلمہ دین کو لے کر کے آئے تھے. ان کے کھاتے میں سارے ہندوستان کے یہ جو ہے یہ جو دین ہے ان کے نام آقا میں. ہم بھی محنت کریں گے, چلیں گے, پھریں گے, ہمارے ذریعے لوگ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے نماز پڑھائیں گے, قرآن پڑھنے والے بنیں گے, حج کرنے والے, روزہ رکھنے والے, زکات دینے والے. ان سب کے اعمال کا ثواب جتنا انہیں ملے گا اتنا اللہ ہمیں دے گا. جتنی بڑی جنت اللہ انہیں دے گا اس کے برابر جنت اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ملے گی جو کسی کو اچھے کام کی طرف, بھلائی کی طرف, بھلے اچھے کام کے اندر ذریعہ بنے گا اچھے کام میں لانے کا. تو یہ بہت بڑا اللہ نے قرآن شریف میں تجارت کا, تجارت بزنس, یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے ایمان والو, میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں. تجارت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ ایک آدمی کوئی چیز خرید دیتا ہے, یعنی بیچتا ہے تو پیسے لیتا ہے اس کے بدلے میں. اللہ ایسے تجارت کرے, اللہ تعالیٰ نے ہماری جان مال خریدنی ہے, جان مال خریدنی ہے. اب یہ جان مال کہاں لگے گی؟ جو اللہ کی جو کام بتا رہا ہے, تؤمنون باللہ, تم اللہ پر ایمان لاؤ جیسا اللہ جیسا اللہ ہے, ایسا نہیں جیسا ہم سمجھ میں آ جائے, ہماری عقل میں آ جائے.
جیسا اللہ کے نبی نے اللہ کی پہچان کرائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ میں ایسا ماننا جیسا وہ ہے اپنی ذات اور صفات میں اکیلا، اور اس کے رسول پر ہی مان لو، اور تجاہدون فی سبیل اللہ، اور جان و مال لے کر کے اللہ کے راستے میں کوشش اور محنت کرو تاکہ اللہ کا کلمہ دین دنیا میں بلند ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر میں سارے انسان پریشان ہیں، اور پریشانی اس وجہ نہیں ہے چیزیں کم ہیں، چیزیں بہت ہیں، پریشانی اس لیے ہے کہ میرے دوست اللہ کی طرف سے جو حالات آ رہے ہیں وہ نافرمانی گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اللہ قرآن شریف میں جگہ جگہ فرما رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی مصیبت آ رہی ہے تمہاری بدعمالی کی وجہ سے۔ تو یہ غلط زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پاک صاف ستھری زندگی پسند ہے، کلمے والا ایمان والا، گناہوں کو چھوڑ دے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، آگے بارے میں چھوڑو تم ظاہری گناہ، ظاہری گناہ آنکھ سے غلط دیکھنا، کان سے غلط سننا، زبان سے غلط بولنا، ہاتھ پیر سے غلط چلنا پکڑنا، غلط کھانا، ظاہری گناہ، اور باطنی گناہ دل کے گناہ، غلط یقین، کبر، عجب، حرص، حب مال، ریا، دکھاوا، عقل، مکر، یہ سب چیزیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، دل کے گناہ۔ ہمیں تو آج پتہ ہی نہیں ہے، آج تو ہم جسمانی بیماریاں جانتے ہیں، روحانی بیماری نہیں جانتے، جس کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے، قبر کا عذاب بنایا ہے، قیامت کا عذاب بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو روحانی بیماری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کے راستے ہم نکلیں گے، اس کے لیے میرے پیاروں میرے بھائیوں جو اجتماع ہو رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے ہم زندگی بدلیں، اپنی ہم بدلیں۔ اللہ تو چاہتا ہی ہے، اللہ ہمیں ہم سے کام لینا پوری دنیا کے اندر میں، آج بھی وقت لگائے 4 مہینے، اور پھر پوری دنیا میں جائے، پوری دنیا میں، اور پھر اپنی بیوی کو لے کے جائے۔ عورتوں کا بھی ترتیب ہے 3 دن 10 دن 40 دن پھر 2 مہینے بیرون کے اندر میں عورتیں، اور اللہ قرآن فرما رہا ہے دونوں کام ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد ہوتے ہیں کسی کے ولی اور دوست ہیں، اور دونوں کام یہ ہے اچھائی کی طرف بلاتے برائی سے روکتے۔ ہماری عورت بھی داعیہ بنے، ہماری ماں بھی، بہن بھی، بیوی بیٹی بھی، جو عورت ملنا ہے اسے دین کی دعوت ہے۔ ہمارے گھر میں عورتیں خالی یہ سمجھے ہم نے عورتوں کیا بنا رکھا، بٹیارن، فراشن، دھوبت، تھک جاتی ہے بیچاری کام کرتی کرتی، اب ان کا دل دماغ تازہ نہیں، طبیعت میں نشاط نہیں، نماز جلدی جلدی پڑھ رہی ہے، کھانے کے اندر ذرا کمی رہا تو ہم ڈانٹتے ہیں اسے، ارے عورت اس لیے تھوڑی آئی ہے، عورت اس لیے نہیں ہے ہمارا کھانا پکایا ہمارے کپڑے دو، عورت کے ذمہ نہیں ہے، پوچھو مفتی صاحب سے مسئلہ۔ ہاں عورت کے لیے بچے کو دودھ پلانا بھی نہیں ہے، عورت کے لیے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں، ہمیں دودھ پلانے کی تلاش کرنی پڑے گی، کوئی یا ڈبے کا دودھ پلانا پڑے گا۔ عورت تو ایمان کی حفاظت کے لیے، عورت تو اس لیے تاکہ عورت بچوں کی تربیت کرے، ہماری ذمہ داری ہے ہم عورت کو دین سکھائیں، اس کو دیندار بنائیں، اس کو داعیہ بنائیں، اس کو ماسٹر بنائیں یا اس کو ڈاکٹر بنائیں، ہماری ذمہ داری سے کچھ نہیں ہوگی۔ اگر داعی نہیں بنایا تو قیامت میں سوال ہوگا ہم سے۔ ہر منفرد عورت کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی بچوں کو، اپنی عورتوں کو بھی داعی بناؤ۔ جو قرآن کہہ رہا ہے میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، ہر بات قرآن حدیث میں موجود ہے، لیکن ہماری نگاہ وہاں پر نہیں ہے، ہم نے ادھر ٹویٹ کر رکھی ہے، جدھر ٹویٹ ہوتی ہے اس کی پار بھی نظر نہیں آتا، اور جدھر آدمی کا رخ ہوتا ہے اس کی سوئی اور اس کی چھوٹی سی باری چیز دیکھ لیتا ہے۔ یہ قرآن کی باتیں جماعت والوں کی باتیں نہیں ہے، جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ سارے نبیوں کے امام الانبیاء حضور فرماتے ہیں نبی الانبیاء ہوں، سارے نبیوں کا نبی ہوں میں، آپ کی سارے نبیوں کو نبوت ملی آپ کی مہر سے ملی ہے، سارے نبیوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، آپ سب سے آخر میں آئے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ قیامت میں سارے انسان پریشان ہوں گے، حساب شروع نہیں ہوگا، اور آپ سفارش کریں گے تب حساب شروع ہوگا۔ سب سے پہلی سفارش آپ کی، اس لیے آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ تو میرے پیاروں میرے بھائیوں، یہ کام سارے انسانوں کے کرنے کا ایمان ہماری ذمہ داری ہے، اس امت کی ساری دنیا کے انسانوں کو
اللہ کی طاقت قدرت اور بڑائی کو سمجھائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ زندگی میں آ جائے، رحمت والا. آج غریب آدمی ہم شادی کر رہے ہیں، لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، غریب کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہم اس کو ذلیل کر کے اور ہم اس کو شادی کریں گے، شریف آدمی کبھی نہیں جائے گا میری بدنامی ہو. اس لیے قرآن نے کہا اے ایمان والو تم صدقہ کر کے اس کو باطل مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان جتا کر یہ تکلیف پہنچا کر. آپ نے خرچ تو کیا کسی پر لیکن احسان جتا دیا، یہ اس طرح کیا بے عزتی. ارے جیسے نماز فرض ہے تو مسجد کا احترام ضروری ہے، ایسے زکات فرض ہے تو جس میں زکات ادا ہو رہی ہے وہ قابل احترام ہے، قابل توہین قابل تذلیل نہیں ہے. وہ اس کا ادب احترام کرنا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے. اللہ کا رسول فرمایا مسلمان کی اس کی عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، اس کی جان حرام ہے نہ اس کا مال حرام ہے نہ. جیسے آج کے دن کو حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان کیا، جیسے آج کا دن، آج کا مہینہ اور یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ قابل احترام ہے، ایسے ہی ہر ایمان والے کی جان اور مال اس کی عزت قابل احترام ہے. یہ دل میں آ جائے ہمارے. میرے تو یہ ٹھوکرے کھانے جائیں گے در در کی، ایک ایک گھر پہ جا کے ہم جائیں گے، ہمارے اندر کا میل کچھ نکلے گا. جب گھر پہ جائیں گے کوئی آدمی ہماری بات سنے گا، کوئی نہیں سنے گا. سارے نبی کے سردار آج ایک ایک کے گھر جا رہے ہیں، سارے نبی دوسروں کے پاس جاتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، اللہ کے ڈراؤ ان کو اللہ کے عذاب سے آنے سے پہلے. ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں شرم آتی جاتے ہوئے. اللہ کا کبر نکلے گا، تواضع آئے گی. سب سے بڑے نبی ہے جو اللہ نے سب سے اوپر بلایا، ہمیں 7 آسمان کے اوپر معراج سے آئے، اللہ کا دیدار کرایا، اللہ کا ہم کلامی ہوئی، اللہ کا قرب ملا. اور اللہ حکم دے رہا ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھو، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھو کہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم کا بیٹھنا پسند کرتے ہیں مالداروں کے پاس آ جاتے ہیں. بھائی ہم حدیث ماتا ہر چیز کی چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی ہے فقیروں سے غریبوں سے محبت کرنا. ان کے پاس جائیں ہم، ان کا دین خطرے میں ہے، دنیا بھی نہیں ہے ان کے پاس، دین بھی نہیں ہے. جے پور میں الحمد للہ کچھ لوگ ہمارے محنت کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ہم بھی اس میں تعاون کریں. اب میرے پیاروں میرے دوست بزرگوں، یہ باتیں اب زندگی میں آ جائیں اور یہ باتیں ہمارے موت تک اس پر ہم قائم رہیں. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی. ہاں بغیر مشق کے کوئی چیز اندر میں آتی نہیں ہے. اس کے لیے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں. 4 مہینے، 3 چلے. 3 چلے میں جیسے 3 چلے انسان کے پیٹ میں، بچہ جب انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے میں اس کے اندر کرتا ہے جان ڈال دیتا ہے. تو 4 مہینے جب ہم اللہ کے راستے میں صحیح لگائیں گے، مسجد کی 4 دیواری میں اور امیر کی تابے داری میں اور راتوں کو ہواداری میں اور جو ہے آنکھوں کی جو ہے پردہ داری میں، آنکھوں سے غلط نہیں دیکھیں گے. ہاں غلط دیکھا، دیکھو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے دل میں اور دل کی حفاظت ہوتی ہے نگاہ سے. آج ہم راستوں میں چلتے ہیں لیکن ہماری نگاہ کدھر جاتی ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. ہر وقت نگاہ نیچے دیکھنے کا حکم تو قرآن میں ہے، اور نماز میں نگاہ نیچے رکھنے کا حکم حدیث میں. نماز میں نگاہ نیچے رکھو اس کا حکم تو حدیث میں، اور ہر وقت نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے قرآن شریف میں. مردوں کے لیے کل للمؤمنین 18 بارے میں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آج اتنی برائی ہو رہی ہے نا نگاہوں کی حالت دیکھنے سے. ابھی وہ ایک عورت چلی بازار میں، عورت ایک، دیکھنے والے بہت، چاہنے والے بہت. اب لڑائی ہوگی نہیں ہوگی؟ اب نگاہ نیچے رکھو، دیکھو بس گناہ کی ابتدا ہوتی ہے آپ سے. اس لیے میرے دوستوں ہماری ساری چیزیں آج بگڑی ہوئی ہے. جیسے اونٹ ہوتا ہے نا اس کی کوئی چیز سیدھی نہیں، لیکن ہماری کوئی چیز سیدھی نہیں. اللہ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. اپنی ذات سے ہم جو ہے اپنی دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں. ہماری دعا میں جان جب اللہ کا کام کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا اور ایسی برکت دے گا اللہ پاس. لوگ کہیں گے کہاں جا رہا ہے ان کے پاس؟ ارے برکت ہماری نبی کی زندگی میں ارے برکت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ اعمال میں ہے. آپ برکت چھوڑ کے گئے، لے کر نہیں گئے. آپ اپنی امت کو یتیم بنا کے نہیں گئے. آپ سب کچھ جو کچھ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دیا وہ پورا امت کو لے کر گئے. اللہ نے جوڑ کر گئے ہمیں.
اللہ نے لینے والا بنا کے گئے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بڑی بات سا الگ عبادی, میرے بندے میرے بارے پوچھتے اللہ کہاں ہے, تب اللہ قریب ہے. جب بندے میرے سوال کرتے ہیں تو میں ان کو دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ وہ میری بات پر عمل کریں اور میری ذات پر یقین کریں. یہ دو باتیں شرط لگائی ہے اللہ نے کہ دل کا یقین ٹھیک کر لو اور بدن کا عمل صحیح کر لو تو پھر دعا, پھر جو تم مانگو میں دوں گا. تو میرے پیارو اسی کی اصلاح کے لیے, اسی کو بنانے کے لیے ہمارا یقین صحیح ہو جائے اور ہمارے اعمال صحیح ہو جائے, ہماری فکر صحیح ہو جائے. اللہ کے راستے نکل کر کے 4 مہینے مانگ جاتے ہیں. اب بتاؤ ہمت کر کے کون تیار ہے؟ 4 مہینے تو بڑی بات نہیں ہے. آدمی اللہ دیکھو, اللہ تعالیٰ جو دینا جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے. جو تھپڑ پھاڑ کے دینا جانتا ہے وہ تھپڑ مار کر لینا بھی جانتا ہے. ہاں اس کو دیکھو, سوچو. ہاں کتنے لوگ ہیں جیل خانوں میں, اسپتالوں میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے. پوری دنیا دعوت تبلیغ کی زبان سے ہو. یوں کہا کرتے تھے اور ہم نے جان مال وہاں نہیں لگائی جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے, تو ہمیں وہاں لگانی پڑے گی جو ہم نہیں چاہتے. اللہ وہاں لگوایا جو ہم نہیں چاہتے. جان مال اللہ نے ہماری خریدنی ہے جنت کے بدلے میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہمارے رہنے کی جگہ ہمارے ساتھ رہیں گے ماں باپ بیوی بچے نیک. جنت میں 50 کروڑ سال بعد جنت سے نہیں نکلے گا, ابھی نکلے گا نہیں. نہ پیشاب پخانا آئے گا, نہ عورت کو کھانا پکانا پڑے گا, نہ آدمی کو کمانا پڑے گا, نہ جدائی ہوگی, ہمیشہ ملاقات. اب ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ خاموشی کے ساتھ پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. 4 مہینے کی بتاؤ کون تیار ہے؟ فرمائے 4 مہینے